اسدالدین اویسی صاحب کے سنگ شاہ رخ خان کی دھماکے دار اور گردہ فار دوسری ریلی۔ دوستو اس ویڈیو میں دیکھیں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا جلوہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا، جب CAA کا پورے ملک میں احتجاج ہو رہا تھا تو نریندر مودی نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر پہچانو ان کو۔ مودی نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر پہچانو، تو RSS انا نے کہہ دیا شیروانی دیکھ کر پہچانو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مودی نے کپڑوں کی مثال بتا کر کہا کہ ان سے خطرہ ہے، تو RSS انا بھی شیروانی کو دکھا کر کہہ رہے ہیں کہ ان سے خطرہ ہے، اور کہتے ہیں کہ مجلس رضاکاروں سے ان کا تعلق ہے۔ ارے RSS انا، تم سیاست میں چیپیدی کا شیروا ہو، تم تاریخ کو نہیں جانتے۔ ارے تم تلنگانہ میں دورلو کی سیاست کر رہے ہو، رڈو گارو، دورلو تو تم ہو۔ ارے مجلس کا تعلق کوئی رضاکاروں سے نہ تھا نہ کبھی ہے، تم ہماری تاریخ کو نہیں جانتے۔ ارے اگر تم کہہ رہے ہو کہ مجلس کا تعلق ان سے ہے تو اندرا گاندھی دارالسلام میں کیوں آئی تھی؟ شیو شنکر صاحب کے الیکشن میں اندرا گاندھی کیوں آئی تھی؟ اگر تم کپڑوں کو نشانہ بنا رہے ہو تو معلوم ہوا کہ تم نفرت کرتے ہو شیروانی ٹوپی پہننے والوں سے۔ تو جو لوگ سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں، یہ کانگریس کا صدر ان سے نفرت کرتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ تلنگانہ کے اسمبلی کے انتخابات میں جس کے سر پر ٹوپی داڑھی ہوگی، جو کرتا پائجامہ اور شیروانی پہنتا ہے، وہ اس RSS انا کو بتا دے گا کہ جو ہمارے کپڑوں پر حملہ کرتا ہے وہ یقیناً RSS ہے، وہ سنگی ہے، وہ نفرت کرتا ہے اور ہندوتوا کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ارے تمہارے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے تو تم ہمارے کپڑوں پر آ جاتے، تو کبھی ہماری داڑھی پر آ جاتے، تو کبھی ہمارے ٹوپی پر آ جاتے، اور اس کے بعد ہوتا کیا؟ حملے شروع ہو جاتے، ہم پر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں انگریزی میں ڈاگ وزل پالیٹکس، یعنی کتے کی سیٹی کی سیاست اس کو کہتے ہیں، ترجمہ اگر کرو تو ڈاگ وزل پالیٹکس، ہیٹ پالیٹکس، یہ کانگریس کا صدر کر رہا ہے۔ تمہاری نفرت دکھ کر آ رہی ہے تمہارے بیانات سے۔ مجھے یقین ہے کہ تلنگانہ کے باشعور اور باخبر لوگ تمہاری اس ڈاگ وزل پالیٹکس کا جواب دے گی۔ ہاں، میں تو تم کو پہلے بھی کہا تھا کہ تم آئے RSS سے، تمہارا تعلق آج بھی RSS سے ہے، کل بھی رہے گا، اور موہن بھگوت تم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ارے مجھے اللہ کنٹرول کر رہا ہے، اللہ کے سامنے میں کٹ پتلی ہوں، میرا رب ہمارے مقدر کے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اور مگر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم RSS کی کٹ پتلی ہو، تم کتنا بھی بولو گے مگر جب کبھی تم منہ کھولو گے تمہاری یہ بیانات تم کو اور تمہاری پارٹی کو انشاءاللہ تعالی اس کا خمیازہ، سیاسی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ BJP اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مسکرا کر اور ایک غصے کے عالم میں کہتا ہے، مگر تلنگانہ کا کانگریس کا صدر، ایک دن دیکھنا آپ، اس الیکشن کے ختم ہونے کے بعد ان کے پاس اقتدار نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ آپ یاد رکھنا کہ یہ دوبارہ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر جائے گا، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ واپس وہیں پر جائے گا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک پیٹ میں BJP اور کانگریس خفیہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور ملاقاتیں کر کر یہ سوچ رہے کہ کیسے احمد بلالہ کی کامیابی کو روکا جا سکے، کیسے احمد بلالہ کی کامیابی کو روکا جا سکے۔ سنو ذرا، بالکل بالکل یہ جذبے کو برقرار رکھو، سنو میری بات پورا بول۔ اور اس خفیہ ملاقات میں کون ہے؟
اس خفیہ ملاقات میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے گھر کی بلدیہ کی سیٹ کو نہیں بچا سکے، مجلس نے ان کو شکست دے دی۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے، بی جے پی کا اور کانگریس کا، کہ مجلس کی کامیابی کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، مگر الحمدللہ اللہ جو ہم کو کنٹرول کر رہا ہے، اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام کر رہا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ 30 تاریخ ہو یا 3 تاریخ ہو، انشاءاللہ تعالی جو اللہ ہم کو کنٹرول کر رہا ہے، اللہ ان کو بھی زہر کرے گا، اور اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں دوبارہ ملک پیٹ ہو یا مجلس کی سیٹیں ہوں، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے MLA بنائے گا۔ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، پولنگ کریے، پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے، صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس کو مضبوط کریے۔ احمد بلالہ کی محنت کو اور اس میں اضافہ ہو تاکہ احمد بلالہ ملک پیٹ میں اور اچھی طریقے سے کام کروا سکے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو الیکشن ہونے کے بعد یہ چنچلگوڑا جیل کو یہاں سے خالی کروا کر وہاں پر ایک KG to PG ایجوکیشن کیمپس بنانے کا ہمارا ارادہ ہے اور نیت ہے۔ آپ بھی دعا فرمائیے کہ اس جیل کو کسی دور جگہ پر منتقل کریں گے، اتنی بڑی زمین ہے، اس سے صحیح استفادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ تمام رائے دہندگان ملک پیٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ متحدہ طور پر مجلس کو ووٹ دیجئے، اور یاد رکھیے اس اسمبلی حلقے میں بی جے پی اور کانگریس رام اور شام کی جوڑی بنی ہوئی ہے۔ یہ رام اور شام کی جوڑی بنی ہوئی ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بلالہ نے کیا کر دیا۔ بلالہ نے نہ صرف مسلم اقلیت بلکہ دلتوں کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو، سب کو ساتھ لے کر احمد بلالہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ معلوم ہوا کہ ایک جگہ میٹنگ ہوئی تو سوچا گیا کہ کیسے اور کیا کرنا پڑے گا، تو انہوں نے کہا کہ مقابلہ بہت مشکل ہو گیا، بلالہ بہت آگے ہے۔ ارے بلالہ الیکشن سے پہلے بھی آگے تھا۔ مجلس سال کے 12 مہینے کام کرنے والی پارٹی ہے۔ مجلس تمہاری طرح نہیں ہے کہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے کسی ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے کتے کا پیشاب پی کر سازی سچانے کا کام تم کرتے ہو۔ مجلس وہ کام نہیں کرتی۔ سال کے 12 مہینے الحمدللہ مجلس کے اراکین موہبان مجلس کام کرتے ہیں، سب کو ساتھ لے کر کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ متحد رہیے، اپنے ووٹ کا صبح صبح استعمال کر کے مجلس کو کامیاب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔